نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، پھر اس انسان کی یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ انسان کس طرح اپنی اس زندگی کو دنیا کے اندر گزارے۔ اس انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے خود وحی الہی اتاری کہ جس کے اندر اس انسان کے لیے مختلف چیزوں کے احکامات اتارے گئے۔ پھر اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام نے ان احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی تربیت کی۔ ہماری خوش قسمتی یہ کہ ہمیں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی وہ نبوت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور یہ اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت کی تربیت کی۔ اس تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ خود اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت کے بارے میں قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ صحابہ کرام سے اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی یہ جو فضیلت قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی یہ تب تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کی تربیت فرمائی تھی۔ آج بھی وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم ایک بار پھر احکامات الہیہ یعنی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث طیبہ یا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع فرمائیں۔ جب یہ انسان اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو یہ اس انسان کو آخرت کے اندر تو اجر و ثواب ملے گا، لیکن یہ دنیا کی زندگی بھی اس انسان کے لیے باعث سکون و رحمت بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو احکامات دیے گئے انہی میں سے ایک حکم یہ تھا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ یہ انسان اپنی زندگی کے اندر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ اپنے اندر غرور اور تکبر نہ لے کے آئے۔ انسان کا جو رویہ ہو یہ تواضع اور میانہ روی کا رویہ ہو اس کے اندر، یعنی اس کا جو طریقہ کار ہے یہ اعتدال پر مبنی ہو۔ غرور اور تکبر کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو باقی سب لوگوں سے زیادہ اہم سمجھے، باقی لوگوں کو حقارت سے دیکھے، ان کی تحقیر کرے، ان کو اپنے سے چھوٹا سمجھے، تو اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہ لا یحب المستکبرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند فرماتے ہیں کہ جو تکبر کرنے والے ہوں۔ اور اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر خود فرما رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو تکبر کرنے والے ہوں۔ اس کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے محبت کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ فرشتے دنیا کے اندر جا کر لوگوں میں یہ اعلان کر دیں
کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے تو تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو اس میں اللہ رب العزت جس شخص سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر یہ اعلان کریں کہ دنیا کے اندر رہنے والے لوگ بھی اس شخص سے محبت کریں، کیونکہ اس سے اللہ رب العزت خود محبت کرنے والے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی یہ گڈ بکس میں سے نکل کر ان ایسے لوگوں کے اندر شامل ہو جائے کہ جن سے اللہ رب العزت نفرت کرتے ہیں، یعنی غرور اور تکبر اور اس طرح کی دیگر بیماریوں کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت محبت کی نظر کو، نگاہ کو دور کر لیتا ہے، اور محبت کی جو متضاد ہے وہ نفرت ہے، تو یہ لوگ اللہ رب العزت کی نفرت کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کہ جس سے اللہ رب العزت محبت کی نگاہ کو دور کر لیں تو وہ شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے امن اور سکون سے رہ سکے؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کے اندر راحت ہو، امن و سکون ہو، تو پھر ہمیں وہ عادات اپنانی ہوں گی کہ جن عادات کا بارے میں اللہ رب العزت نے اپنانے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی تربیت فرمائی۔ اس دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو انسان جب اعمال کرتا ہے تو برے اعمال کے بارے میں یہ نظریہ ہوتا ہے یا یہ کہا سنا جاتا ہے کہ برے اعمال کی طرف لے کے جانے والی چیز یہ شیطان ہے۔ انسان کو جو اچھے اعمال سے روکتا ہے یا برے اعمال کی طرف دھکیلتا ہے وہ شیطان ہے۔ یہ شیطان ہی کا راستہ ہے جو تمام برے اعمال کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ یہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ جب شیطان مردود نہیں ٹھہرایا گیا تھا شیطان کو، تو اس سے قبل شیطان کی زندگی جو تھی وہ عبادت کے اندر گزرنے والی تھی۔ روایات کے اندر موجود ہے کہ شیطان نے، ابلیس نے تقریباً 700 سال اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزارے، لیکن وہ ایسا کیا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے دربار سے اسے نکال دیا گیا اور اس شیطان کو مردود ٹھہرا دیا گیا۔ تو قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ شروع میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اور تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اور ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا اور غرور اور تکبر کی وجہ سے اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، یہ غرور اور تکبر کی وجہ سے کیا تھا۔ روایات کے اندر موجود ہے کہ دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جو سب سے پہلا گناہ کیا گیا وہ یہی غرور اور تکبر کا گناہ تھا جو ابلیس نے کیا۔ ابلیس سے قرآن مجید کی ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس ابلیس سے جب اس نے سجدہ کرنے سے حضرت آدم علیہ السلام کو انکار کیا تو اس ابلیس سے اللہ رب العزت نے خود یہ سوال کیا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ ہم نے جس کو پیدا کیا ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، تو تم نے اسے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا؟ تو اس سوال کے جواب میں ابلیس نے جو اللہ رب العزت کو جواب دیا وہ یہ تھا کہ خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، کہ آپ نے، اللہ رب العزت کو ابلیس کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ وہ شیطان اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بلند اور مقام کا سمجھتا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا تھا کہ مجھے تو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ یہ زمین سے اوپر کی طرف اٹھنے والی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی تو زمین کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ تو اس کے دل کے اندر یہ غرور اور تکبر پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے اس نے اللہ رب العزت کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اگر اس تمام واقعے کی آیات کے ترجمے کو ہم دیکھیں تو اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ شیطان نے صرف یہی کہہ دیا ہو کہ میں سجدہ نہیں کرتا،
بلکہ شیطان نے ساتھ دلیل بھی دی کہ میں اس وجہ سے سجدہ نہیں کر رہا۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو شخص جو غرور اور تکبر جس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کی دلیلیں دیا کرتا ہے، اور شیطان جو تھا وہ بھی اللہ رب العزت کو ان آیت مبارکہ کے مطابق وہ اللہ رب العزت کو خالق مان رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ خلقتہ من نار، کہ آپ نے مجھے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت کو اپنا خالق بھی مانتا ہے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور پھر یہ بھی مانتا ہے کہ خلقتہ من طین، کہ آپ ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود غرور اور تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ غرور اور تکبر یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت، حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ غرور اور تکبر یہ میری چادر ہے، جو اس چادر میں سے اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا تو اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غرور اور تکبر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس کو کسی اور کے اندر یہ صفت نہیں پائی جا سکتی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس صفت کو اپنانے سے منع فرمایا۔ پھر اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں، صفاتی نام، ان کے اندر بھی ایک نام المتکبر کے نام سے آتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ایک صفت یہ بتائی گئی کہ اللہ رب العزت بھی غرور اور تکبر والے ہیں۔ اگر میں نے شروع میں بیان کیا کہ غرور اور تکبر جو کہا جاتا ہے تو وہ انسان اپنے سے نیچے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور اپنے آپ کو سب سے بلند اور بالا مقام پر سمجھے، لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کی ذات کی طرف دیکھیں تو اللہ رب العزت کی ذات سے زیادہ بلند اور مرتبے والا کوئی نہیں۔ اس کائنات کے اندر اگر کسی کا سب سے زیادہ بلند و بالا مقام ہے، مرتبہ ہے، تو وہ خود اللہ رب العزت کی ذات کا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے باقی تمام اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں جو جن کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، وہ تمام کی تمام کا درجہ اور مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے بہت بعد آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ بہت بلند و مقام والی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت ہی کے احکامات کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کی جو تربیت کی تھی وہ یہی تربیت کی تھی کہ وہ صحابہ بھی غرور اور تکبر سے بچنے والے تھے۔ ایک وقت تھا کہ یہی لوگ ہوا کرتے تھے کہ اسلام آنے سے قبل کہ ان کے اندر غرور اور تکبر اتنا ہوا کرتا تھا کہ آپس کی جو لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی یا جو خاندانی مسائل بن جاتے تھے، وہ غرور اور تکبر اور اپنے قبیلوں کی مقبولیت کی وجہ سے یا اپنے قبیلوں کو سب سے زیادہ مرتبے والا سمجھنے کی وجہ سے وہ لڑائیاں کئی صدیوں تک چلتی رہتی تھیں۔ لیکن جب اسلام اس وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جماعت کی تربیت کی، تو اس تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جو عادات تھیں وہ بری عادات سے تبدیل ہو کے اچھی عادات بن گئیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اندر سے یہ غرور اور تکبر کی جو صفات ہیں یہ نکل کر ان کے اندر میانہ رویہ اعتدال آ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا جو رویہ تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان والا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو تواضع اختیار کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر اسے بلند اور بالا مقام عطا کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے لیے، ایسے شخص کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک طریقہ کار ہے کہ انسان جب کسی سے غرور اور تکبر کے ساتھ ملتا ہے تو پھر دوسرے شخص بھی اس انسان کی ہو سکتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے یا اس شخص کے خوف کی وجہ سے اس کی عزت کریں، لیکن جب یہ شخص وہاں موجود نہیں ہوتا تو یہ لوگ بھی اس کی برائیاں ہی کرتے ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہ پھر دنیا کے اندر کسی ہی مرحلے پر یا کسی بھی مقام پر ہو، جو شخص بھی غرور اور تکبر کا رویہ اختیار کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، تو لوگ بھی اس کے ساتھ پھر اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق یہ غرور اور تکبر یہ صرف کسی ایک خاص وجہ کے ساتھ نہیں آتا،
بلکہ یہ انسان کے اندر کسی بھی وجہ سے آ سکتا ہے۔ یہ انسان کے اندر غرور اور تکبر علم کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، یہ مال و دولت کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، یہ انسان کے اندر غرور اور تکبر علم کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، یا تقویٰ کی وجہ سے کہ میں تو زیادہ نمازیں ادا کر رہا ہوں، زیادہ روزے رکھ رہا ہوں، یا زیادہ نوافل ادا کر رہا ہوں، تو دوسرے جو لوگ ہیں یہ بالکل نمازیں ہی نہیں پڑھتے، یہ قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے بھی انسان کے دل کے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے، اور جب انسان کے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس انسان کی تمام نیکیاں یہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔